آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب یاد کیجئے جب قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا حضرت مریم سے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرو کی، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، ایک کلمہ خاص کی، اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح ہوگا، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن، عزت والا ہوگا، وجاہت والا ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرتی، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، یعنی خاص بندوں میں سے ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور پہلے ہی آپ کے اوصاف جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ اے مریم، جو پیدا ہونے والا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ خاص ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ خاص اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی جو پیدائش ہے، آپ کی تخلیق جو ہے، وہ اللہ کے کلمہ کن سے ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا، کن، کسی کام سے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے اسے پیدا کیا مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش یہ اللہ رب العزت کے کلمہ کن سے ہوئی ہے، اس لیے آپ کا ایک لقب جو ہے وہ کلمہ بھی ہے، ایک کلمہ خاص یعنی کلمہ کن۔ اور آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیح لفظ مس سے نکلا ہے۔ مس کا مطلب ہے کسی چیز کو چھونا، کسی چیز کو ہاتھ لگانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ علیہ السلام ہاتھ لگا کر بیماروں کو شفا دے دیا کرتے تھے، چھو کر کے بیماروں کو شفا دے دیا کرتے تھے، چھو کر کے نابینا ہوتے طور پر، جو ماں کی پیٹ سے نابینا ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ ان کو بھی بینائی عطا فرما دیتا۔ یہ یہاں پر سائنس ٹیکنالوجی یہ فیل ہے۔ آج کل جدت کا زمانہ ہے، لیکن جو پیدائشی اندھا ہے، ٹیکنالوجی یہاں تک نہیں پہنچی، سائنس یہاں تک نہیں پہنچی کہ پیدائشی اندھے کو بھی آنکھیں دی جا سکیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا کمال دیکھیے، اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ پر اتنا کمال کا معجزہ رکھا کہ آپ پیدائشی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ اسے بھی بینائی عطا فرما دیتا۔ تو اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ پھر فرمایا وجیہن فی الدنیا، وجاہت والا ہوگا، عزت والا ہوگا دنیا میں بھی، بالآخرتی، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ کے خاص بندوں میں سے، اللہ کے قرابت دار جو ہیں ان میں سے ہوگا۔ یہاں پر جو چوتھی بات کی گئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کر کے بلایا گیا ہے، یعنی یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ یہاں پر دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہی پیدا ہوئے، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے قرآن پاک میں جہاں پہ بھی اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو مخاطب فرمایا اور باپوں کے ذریعے مخاطب کیا، لیکن یہاں پر اللہ پاک نے والدہ کے نام کے ساتھ مخاطب کیا، اور احادیث میں بھی ہے اور اللہ کا قانون بھی ہے، فیصلہ بھی ہے، انصاف یہی ہے کہ اولاد کو ان کے باپوں سے بلایا جائے۔ یہاں پر باپ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ باپ ہے ہی نہیں۔ یہ بات بھی اس چیز پر دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر گفتگو کرنا، بات کرنا، یہ اس وقت تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے، کیونکہ
جس اعتبار سے جو مرزئی لوگ ہیں وہ دلیلیں بناتے ہیں یا ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں، اس لیے علماء کرام کو چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک خاص نشستوں کا اہتمام ہو، جہاں پر مکمل دلائل کے ساتھ گفتگو کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، آپ کس طرح آسمان پر تشریف لے گئے، اب قرب قیامت کیسے واپس تشریف لائیں گے۔ یہ ساری چیزیں یہ وقت تقاضا کرتا ہے کہ ان چیزوں پر گفتگو کی جائے۔ مرزئی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ بہت زیادہ اشکال پیدا کرتے ہیں اور نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے عقائد کی درستی کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ کچھ نشستیں ایسی قائم کی جائیں جہاں پر عیسائیوں کے نظریات درست کیے جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے۔ خیر، اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 46 ہے، اللہ فرماتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، پیچھے سارے اوصاف بیان کیے، آگے بھی 2-3 وصف بیان کیے۔ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، وہ لوگوں سے کلام کرے گا، فی المہدی، پنگھورے میں، جولی میں، وَقَہْلًا، اور پکی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ وہ گود میں کلام کرے گا، دوسرا فرمایا وہ پکی عمر میں کلام کرے گا، تیسرا فرمایا وہ صالحین میں سے ہوگا۔ گود میں کلام کرنا آپ سورۃ مریم اٹھا کر دیکھ لیجئے، آیت نمبر 24 سے لے کر 34 تک، وہ سارا کلام اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت باندھی، بھئی تم وہ پاکیزہ جس کی بات کرتے کہ یہ بڑی نیکوکار اور عابدہ زاہدہ خاتون ہے، تو یہ کیا کیا، یہ کیا گل کھلا لیے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی جھولی میں پڑے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، کہا مجھ سے نہیں پوچھو، یہ اسی سے پوچھ لو یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا، اب چھوٹا بچہ ہے، عقل دنگ ہے، چھوٹا بچہ کلام نہیں کر سکتا، جھولی میں پڑا بچہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، قال انی عبد اللہ، سنو لوگو بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ سارا کلام سورۃ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بچپن میں کیا وہ سارا درج ہے۔ تو فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ گود میں بھی کلام کرے گا، وَقَهْلًا، اور پکی عمر میں بھی کلام کرے گا، وَصَالِحِينَ، اور نیکوں میں سے ہوگا۔ پکی عمر میں کلام کرے گا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جلوہ افروز ہیں، تشریف فرما ہیں۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے اور پھر آ کر کے امت محمدیہ سے مخاطب ہوں گے، کلام کریں گے۔ گویا آپ کا بچپن میں کلام کرنا یہ بھی معجزہ ہے، اور آسمان سے دوبارہ اتر کر کے پھر کلام کرنا یہ بھی معجزہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَالَ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ گود میں بھی کلام کرے گا، وہ پکی عمر میں بھی کلام کرے گا، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چند چیزیں تھیں جو ہم نے بیان کی۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں پوری محبت کے ساتھ قرآن پاک پڑھ کر سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔